نور کی برسات ہے برکت مہمان کی، نور کی برسات ہے برکت مہمان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام، ہی حتی مطلع الفجر۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام رحمت رمضان میں خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان ھذا الشہر شہر عظیم، یہ رمضان المبارک کا مہینہ عظیم مہینہ ہے، شہر مبارک مہینہ ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کے 3 عشرے ہوتے ہیں۔ اولہ رحمہ، پہلا عشرہ رحمت کا، واوسطہ مغفرہ، اور دوسرا جو ہے وہ مغفرت کا، وآخرہ عتق من النار، اور تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی کا۔ لہذا ناظرین، اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے کہ ہم نے 2 عشرے گزار لیے، رحمت کا اور مغفرت کا، اب ہم تیسرے عشرے کے اندر داخل ہو چکے ہیں جو کہ جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے۔ اور آج جو ہے وہ تقریباً 21 رمضان المبارک ہے اور 22ویں شب ہوگی، تو اور چند دن اب آخری عشرے کے رہ گئے ہیں، تو اس حوالے سے جو عشرہ ہے، آخری عشرہ وہ شروع ہو چکا ہے۔ تو ناظرین، آخری عشرے کے اندر ایک چیز جو بڑی خاص ہے وہ تو یہ کہ جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو پتہ ہے لیلۃ القدر کیا چیز ہے، کیا رات ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اہمیت کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو لہذا ناظرین، اس حوالے سے کہ جو اس عشرے کے اندر ایک رات ایسی ہے جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، اور وہ رات جس میں عبادت کرنا 1000 مہینے سے بہتر ہے، تو اس عشرے کے اندر ایک تو یہ رات ہوتی ہے، اور یہ رات جو ہے 21ویں شب اور 23ویں شب، 25ویں شب، 27ویں شب اور 29ویں شب، ان 5 طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی وتر عشر آخری رمضان، کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر۔ تو طاق راتیں یہی بنتی ہیں جیسے کہ میں نے عرض کیا، 21، 23، 25، 27 اور 29۔ تو لہذا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے ناظرین، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الآخر ما لا یجتہد فی غیرہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشرہ آخر کے اندر اتنی محنت کرتے تھے کہ جتنی اور عشروں میں نہیں کرتے تھے، یعنی رمضان کے جو پہلے 2 عشرے ہیں ان سے زیادہ آپ جو ہے وہ محنت کرتے تھے آخری عشرے کے اندر۔ اور وہ محنت کیا ہے؟ عبادات کے اعتبار سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اما عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ جو ہے وہ پوری رات جاگتے تھے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، یعنی خود بھی جاگتے تھے، گھر والوں کو بھی جگاتے تھے عبادت کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس بات کا اہتمام کرتے تھے کہ تمام جو گھر والے ہیں، تمام خاندان والے جو ہیں وہ مل کر عبادت کریں، سب جاگیں۔ اور اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ لیلۃ القدر کی عبادت کا ثواب حاصل کر لیں۔
تو لہذا ناظرین آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے، اور آخری عشرے کی بھی جو ہے وہ آج 22ویں شب ہے، تقریباً آلموسٹ جو ہے وہ آپ حضرات اگر 30 کا رمضان ہوگا تو 8 شبیں اور رہ گئی ہیں، تو لہذا ہمیں زیادہ سے زیادہ محنت کرنی چاہیے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وَشَدَّ مِیزَرَهُ، کہ آپ اپنے ازار بند کو باندھ لیتے تھے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے ناظرین کہ دو مطلب علماء نے بیان کیے۔ ایک تو یہ ہے کہ جیسے ہم جب کام بہت مشقت کے ساتھ کریں، محنت کے ساتھ کریں اور کافی لگن کے ساتھ کریں تو کہتے ہیں بھائی لنگی کس لو، لنگی کس لو۔ لنگی کسلے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بھائی اب بس دبا کے محنت کرنی ہے۔ تو شد میزراؤ، ازار بند کو باندھ لیتے تھے، مطلب کیا ہے؟ لنگی کس لیتے تھے کہ بھائی دبا کے عبادت کرتے تھے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے اپنے ازواج سے دور رہتے تھے، یعنی سارا فوکس جو ہے وہ آپ کا عبادت کے لیے ہوتا تھا۔ تو لہذا ایک تو اس عشرے کے اندر یہ بڑی ایک اہم رات ہے، اور اس رات کو ہمیں تلاش کرنا چاہیے اور اس کی عبادت کرنا، اس میں عبادت کرنی چاہیے۔ اور دوسرا اس عشرے کے اندر ناظرین خاص طور پر اعتکاف کیا جاتا ہے، اور الحمدللہ مساجد کے اندر، اور ہماری بہنیں مائیں خواتین جو ہیں انہوں نے گھروں کے اندر اعتکاف، جو سنت اعتکاف ہے فرض الکفایہ، جو کل مغرب سے پہلے ہماری بہنیں بھائی بیٹھے ہوں گے، وہ اعتکاف بھی ماشاءاللہ شروع ہو چکا ہے۔ اور اعتکاف کی عبادت بھی اسی مقصد کے لیے ہے کہ شب قدر کی تلاش ہو، لیلۃ القدر کی تلاش ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو، اللہ تعالیٰ کا جو ہے دھیان پیدا ہو، آدمی ہر طرف سے نکل کر، ہر طرف سے اپنے آپ کو فارغ کر کے اللہ کے گھر کے اندر بیٹھ جائے، اور صرف کیا ہے کہ ہر وقت جو ہے وہ عبادت کے اندر ہو۔ تو معتکف جو ہوتا ہے ناظرین، معتکف اس کا سونا بھی عبادت ہے، اس کا کھانا بھی عبادت ہے، اور وہ تو ہے ہی مسجد کے اندر، اور جو میری بہن گھروں میں اعتکاف میں بیٹھی ہیں وہ تو ہیں ہی اعتکاف میں، تو لہذا اگر وہ سو بھی رہے ہوں تو ان کو عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ تو لہذا یہ اس حوالے سے یہ اعتکاف کی عبادت بھی کی جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ناظرین اس عشرے کے آخر کی جو آخری رات ہوتی ہے اس کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، اور لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات، انعام دینے کی رات، اجرت دینے کی رات۔ تو لہذا جس کو ہماری اردو زبان کے اندر ہم چاند رات کہتے ہیں، تو لہذا اس کو عربی میں لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، تو خاص طور پر اس کا اہتمام کرنا۔ تو لہذا ناظرین جیسے میں نے عرض کیا کہ 3 عشرے ہیں، رحمت کا، مغفرت کا اور عتق من النار کا۔ اسی طرح سے لوگوں کی بھی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو بہت نیک اور صالح ہوتے ہیں، اور جو پورا سال عبادات کا اہتمام کرتے ہیں، نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، اور الحمدللہ اللہ رب العزت کے اوامر کو پورا کرتے ہیں، نواہی سے بچتے ہیں، تو ان کے لیے تو رمضان پہلے ہی دن سے ہی رحمت ہوتا ہے۔ پہلے دن سے ہی وہ تمام کی تمام رحمتیں سمیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا، اب ایک دوسرا طبقہ ہے ناظرین، وہ ہوتا ہے کہ جو رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے اور وہ عبادت کرنا شروع کرتے ہیں، تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو جمعہ پڑھتے ہیں اور کبھی نماز پڑھ لی، کبھی نہیں پڑھی، گناہ ہو گئے، توبہ کر لی، یعنی اعمال کے اندر پابندی نہیں ہوتی۔ تو لہذا ان حضرات کے لیے جب پہلا عشرہ شروع ہوتا ہے تو یہ پہلے عشرے کی پابندی کرتے ہیں، نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، الحمدللہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ تو لہذا جب پہلا عشرہ ختم ہو جاتا ہے تو اب یہ بھی اللہ رب العزت کی دوسرا عشرہ شروع ہوتا ہے، اللہ کی مغفرت کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ اب تیسرا طبقہ وہ ہوتا ہے ناظرین جو بالکل نمازوں کا اہتمام نہیں کرتا، اور جو ہے وہ گناہگار طبقہ۔ اب جیسی رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو وہ حضرات روزہ رکھنا شروع کرتے ہیں اور عبادات کے اندر لگاتے ہیں اپنے آپ کو، محنت کرتے ہیں۔ پہلا عشرہ خوب محنت کی، دوسرا عشرہ کیا، اب جب تیسرا عشرہ شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ کی مغفرت ان کو بھی شامل ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اب ان کو بھی جہنم سے خلاصی عطا فرماتے ہیں۔ تو لہذا اب یہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ تمام کے تمام مسلمانوں کو کیٹر کرتا ہے، چاہے وہ نیکوکار ہوں، صلحاء ہوں، اولیاء کرام ہوں، چاہے وہ گناہگار ہوں، چاہے وہ ایسے لوگ ہوں جو بہت ہی اللہ کی رحمت سے دور ہوں، لیکن جب وہ توبہ کر کے اپنے آپ کو اپنی اصلاح کر کے عبادات کے اندر اپنے آپ کو لگاتے ہیں تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو لہذا جب آخری عشرہ شروع ہوتا ہے
تو آخری عشرے کے اندر جو ایک طبقہ وہ بھی ہوتا ہے. دیکھیں ایک طبقہ وہ ہے کہ جو صرف اور صرف طاق راتوں کے اندر عبادت کرتا ہے, تو لہذا اب ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ بھئی صرف طاق راتوں میں عبادت کریں یا صرف 27ویں شب کو عبادت کریں. تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ بھئی ایک صرف 27ویں شب ہی عبادت کر لی تو کافی ہے, نہیں, کیونکہ یہ جو لیلۃ القدر ہے یہ گھومتی ہے ہر سال, جو ہے ہر سال مختلف راتوں کے اندر ہوتی ہے. تو لہذا اس کے اندر خیال رکھنا چاہیے کہ بھئی صرف 27ویں شب کو ہی نہیں بلکہ پورا آخری عشرہ, اور آخری عشرے کے اندر بھی خاص طور پر جو طاق راتیں ہیں ان کا اہتمام کیا جائے. تو لہذا ناظرین, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عشرے کی دعا ارشاد فرمائی. جب اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا یا رسول اللہ خاص دعا بتائیں, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا کیا ہے, اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. کہ اللہ, اللہم انک عفو کریم, کہ اللہ آپ جو ہیں معاف کرنے والے ہیں اور آپ کریم ہیں. جو کریم جو صفت ہے اللہ رب العزت کی کہ کریم کا کام ہی معاف کرنا ہوتا ہے, اور وہ تو بہانہ ڈھونڈتا ہے کہ کوئی اس سے معافی طلب کرے تو میں اس کو معاف کروں. تو اللہم انک عفو کریم, اے اللہ بے شک آپ معاف کرنے والے ہیں اور آپ جو ہے کریم ہیں. تو اللہم انک عفو کریم تحب العفو, آپ معافی کو پسند بھی کرتے ہیں, یعنی آپ چاہتے بھی ہیں کہ لوگ آپ سے توبہ کریں. آپ کے جو بندے ہیں گناہگار بندے جنہوں نے اپنے جانوں پہ ظلم کیا, قرآن کہتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم, کہ اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو, اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. تو لہذا اس حوالے سے جو ہے اب جب انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ توبہ کو پسند کرتے ہیں. وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ, کہ اللہ وہ ذات ہے جو توبہ کو قبول کرتی ہے, وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ, اور سیئات کو معاف, گناہوں کو معاف کر دیتی ہے, گناہوں کو مٹا دیتی ہے. تو اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا کریم, کہ اے اللہ تو مجھے بھی معاف کر دے, تو ہے ہی کریم. تو لہذا اس دعا کو آپ حضرات یاد کریں, یہ دعا اس عشرے کے اندر آپ اس کا زیادہ سے زیادہ ورد کریں. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی, یا فاعف عنا جب کہتے ہیں تو فاعف عنا کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ ہم سب, جیسے میں کہتا ہوں نا اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم, تو ہم سب کو معاف کر دے. اور اگر آپ کہیں فاعف عنی تو فاعف عنی کے اندر ہوتا ہے کہ مجھے معاف کر دے. تو لہذا فاعف عنا سب کو شامل کریں, سارے گناہ گاروں کو, ساری امت کو شامل کریں, اللہ تعالیٰ کسی کی برکت سے ہماری بھی مغفرت کر دے گا. تو لہذا ایک تو یہ ہے اس عشرے کے اندر اس دعا کا اہتمام کیا جائے, اور دوسرا جو ہے وہ کیا کہ اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر, اے اللہ تو ہمیں جہنم کی آگ سے بچا, یا مجیر یا مجیر یا مجیر, اور تو ہی بچانے والا ہے, تو ہی بچا سکتا ہے, تو ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچا. تو اس دعا کا اہتمام کریں, اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر کیا, اللہم انی اسألک رضاک والجنہ, اے اللہ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں. یہ ساری عبادات, یہ سارے جو یعنی معاملات ہیں, اور یہ جو فرائض ہیں, یہ تراویح ہے, قیام اللیل ہے, تہجد ہے, یہ قرآن کی تلاوت ہے, یہ روزے ہیں, یہ اذکار, سب کچھ جو ہے کس لیے ہے, کہ اس لیے کہ اللہ راضی ہو جا. اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. اللہم انی اسألک رضاک والجنہ, اے اللہ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں, اور آپ سے سوال کرتے ہیں, ہم آپ سے مانگتے ہیں جنت, کہ جنت آپ کی رضا کا مقام ہے. اور پھر اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من سخطک والنار, کہ اللہ ہم آپ کی پناہ میں آتے ہیں کہ آپ ہم سے ناراض ہو جائیں. اے اللہ آپ ہم سے ناراض نہ ہوں. کہتے ہیں تو نہ چھوٹے مجھ سے یا رب, تیرا چھٹنا ہے غضب, یوں میں راضی ہوں چاہے سارا زمانہ مجھے چھوڑ دے, اللہ تو راضی رہے. یعنی اللہ آپ ہم سے, یا اللہ آپ ہم سے ناراض نہ ہو. ہم اس بات کی پناہ طلب کرتے ہیں کہ آپ ہم سے ناراض ہو جائیں. اگر اللہ ناراض ہو جائے, لیکن اللہ ناراض ہو گیا, اللہ نے جو ہے اپنی رحمتوں کے دروازوں کو بند کر دیا, برکتوں کے دروازوں کو بند کر دیا,
اور مسلمان آج دنیا کے اندر اللہ کو ناراض کر بیٹھے ہیں اپنے اعمال کی وجہ سے، اور یہ سارا فساد جو ظاہر ہوا ہے، یہ ساری تباہی اور بربادی ہے، یہ سارے میرے اور آپ کے اعمال کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ جو خشکی اور تری میں یہ جو فساد ظاہر ہوا ہے یہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے، بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اپنے کرتوت ہیں، ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ تو لہذا یہ جو بے برکتیاں ہیں ناظرین وہ میری اور آپ کی بدعمالیوں کی وجہ سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں کہ اللہ تو ہم سے ناراض نہ ہو۔ تو دیکھیں اگر اللہ ناراض ہو گیا تو پھر تو رہا کیا، ایک اللہ کا تو سہارا ہے، اور اللہ رب العزت رحمان ہے، رحیم ہے، ہمارا رب ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا پروردگار ہے۔ ایک اللہ رب العزت کے سہارے پہ زندگی چل رہی ہے، اور اللہ کی شان رحیمی کے اوپر اسی کے آسرے پہ چل رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غفاری کا معاملہ کرے گا، اللہ ستاری کا معاملہ کرے گا کل قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ اپنی رضا عطا فرمائے گا کہ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر۔ قرآن کہتا ہے اللہ کی رضا سب سے بڑھ کر ہے، اللہ کا راضی ہونا سب سے بڑی چیز ہے۔ تو لہذا دعا کریں اللہم انی اسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار، کہ اللہ ہم آپ کس سے پناہ پکڑتے ہیں آپ ہم سے ناراض ہوں، اور آپ جہنم کی آگ سے، دیکھیں یہ جہنم کی آگ سے پناہ طلب کریں۔ یہ جو عشرہ ہے یہ عشرہ اتقوا من النار کا ہے، اللہ سے پناہ طلب کریں جہنم کی آگ سے۔ اور وما قرب الیہ من قول او فعل او عمل، کہ ہر وہ کام جس سے آپ ناراض ہوتے ہوں، چاہے وہ ہمارے الفاظ ہوں، قول ہو، عمل ہو، فعل ہو، کسی بھی طریقے سے ہماری پوری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم ایسے الفاظ استعمال نہ کریں کہ جن الفاظ کی ادائیگی سے اللہ ناراض ہوتے ہوں۔ تو الفاظ کا استعمال نہیں ہونا چاہیے، اپنے قول کے ذریعے سے، اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنے فعل کے ذریعے سے اللہ کو ناراض نہیں کرنا۔ تو لہذا یہ ناظرین یہ دعا مانگیں، اور یہ عشرہ اللہ سے مانگنے کا ہے، اور یہ عشرہ غافل لوگوں کو جگانے کا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس رات یعنی آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کسی رات کی خیر سے محروم ہوا فقط حرم الخیر کلہ، وہ تمام کی تمام خیروں سے محروم ہو گیا۔ تو لہذا جب رمضان آتا ہے تو ہم بڑے جوش کے اندر ہوتے ہیں، بڑے جذبے کے اندر ہوتے ہیں، اور ماشاءاللہ پہلے عشرے کے اندر، پہلے دنوں کے اندر آپ دیکھیں مسجدیں بھری ہیں، لوگ عبادت کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، 3-4-5 دن بعد سستی ہو جاتی ہے، اور سستی بڑھتی چلی جاتی ہے، پھر دوبارہ سے چستی ختم ہوتی ہے، اور سستی ختم ہوتی ہے اور چستی پیدا ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد پھر سستی آ جاتی ہے، لیکن آخری عشرہ آتے ہی تو دوبارہ سے ہماری بیٹری چارج ہو جاتی ہے۔ اگر کسی شخص کی آخری عشرے کے اندر بھی بیٹری چارج نہیں ہوئی، اور اگر اس کی سستی ختم نہیں ہوئی، اور اس نے آخری عشرے کو کچھ صحیح طور پر نہیں گزارا، تو لہذا پھر تو وہ سب سے بڑا محروم ہے۔ اور محروم پھر وہی ہوتا ہے کہ جو حقیقتاً محروم ہی ہو، اور جس کے اوپر اللہ کی لعنتی ہو، جو پھٹکار جس پہ برستی ہو، جو راندہ درگاہ ہو۔ کیونکہ جتنا ہی بڑا گناہ گار شخص ہو، کتنا ہی بڑا گناہ گار ہو، اور وہ اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر معافی مانگتا ہے اور اپنے آپ کو عبادت میں لگاتا ہے، تو اللہ کی رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے۔ تو اللہم لا تجعل احدا منا شقیا ولا محروما، اے اللہ تو ہم میں سے کسی کو شقی اور محروم نہ فرما، کسی کو شقی اور محروم نہ فرما۔ جو شخص بھی رمضان المبارک کی برکات سے محروم ہو گیا وہ تمام پورا سال برکات سے محروم ہوگا۔ جس کا رمضان المبارک اچھا گزرتا ہے، جو رمضان المبارک کے اندر اپنی ترتیب بناتا ہے، اپنا ڈسپلن بناتا ہے، اور اپنی روٹین بناتا ہے عبادات کے حوالے سے اور معاملات کے حوالے سے، تو اس کا پورا رمضان ٹھیک، پورا سال ٹھیک گزرتا ہے، پورا سال۔ جس کا رمضان خراب اس کا پورا سال خراب۔ اگر جو رمضان میں سستی کرتا ہے وہ پورا سال سستی کرے گا، جو رمضان میں بشاشت کے ساتھ اور چستی کے ساتھ جو ہے عبادت کرتا ہے تو وہ پورا سال جو ہے وہ بشاشت کے ساتھ عبادت کرے گا، اللہ کو راضی کرے گا۔ تو لہذا ناظرین رمضان المبارک کا مہینہ تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، اپنی برکتوں کے ساتھ رواں دواں ہے، اور رمضان جو ہے وہ اپنی رحمت نازل فرما رہا ہے۔ اب یہ میرا اور آپ کا کام ہے کہ ہم جو ہے اس سے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ دیکھیں دو چیزیں ہیں رمضان کے اندر، جو رمضان کو جو خصوصیت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ نزول قرآن کے حوالے سے، اور لیلۃ القدر کو اللہ تعالیٰ نے جو فضیلت عطا فرمائی ہے وہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے پورا قرآن
لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ نازل فرمایا اس رات مبارک رات کے اندر۔ تو لہذا اب صیام کا اور قرآن کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے، تو لہذا روزہ رکھیں اور قرآن نہ پڑھیں تو یہ سمجھ لیں کہ پھر بات بنے گی نہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الصیام والقرآن یشفعان للعبد، کہ روزہ اور قرآن یشفعان للعبد، یہ اپنے پڑھنے والے اور روزہ رکھنے والے کی شفاعت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت کو قبول فرماتا ہے۔ روزہ شفاعت کرتا ہے یا ربی، کہ اے میرے رب انی منعت الطعام و شہوات، کہ میں نے اس کو روکے رکھا، کس سے؟ کھانے سے، پینے سے، شہوت سے، تو اس کے حق میں میری سفارش کو قبول فرما، تو اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول فرماتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے اللہ کہ میری وجہ سے میں نے اس کو روکے رکھا، کس سے؟ نیند سے اور جو ہے آرام کرنے سے، اور یہ ہر وقت میری تلاوت کرتا تھا، تو لہذا اب میری شفاعت اس کے حق میں آپ قبول فرمائیں، تو اللہ رب العزت شفاعت کو قبول فرماتے ہیں۔ تو اب اندازہ کریں کہ یہ اب رمضان کا مہینہ جو ہے اس کے اندر خاص طور پر قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ یہ قرآن کا مہینہ ہے، نزول قرآن کا مہینہ ہے، تو لہذا قرآن کی تلاوت کا اہتمام ہونا چاہیے، اور تراویح کے اندر بھی قرآن سنیں، اور پورا اس بات کا اہتمام کریں کہ روزانہ کم سے کم درجہ ہے، کم سے کم درجہ ایک پارے کی تلاوت روزانہ، کم سے کم درجہ۔ یہ تو کم سے کم کہہ رہا ہوں میں، ورنہ زیادہ سے زیادہ تو ماشاءاللہ 3 اور 4 5 پارے آپ روزانہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہر نماز کے ساتھ ایک پارہ پڑھیں تو آپ جو ہے دیکھیں کتنے پارے ہو جائیں گے، آپ کے 5 پارے دن کے ہو جائیں گے، اور جو ہے پھر مہینے کے 5 قرآن ختم ہو جائیں گے الحمدللہ۔ تو یہ تو بڑا آسان سا وظیفہ ہے کہ ہر نماز کے ساتھ ایک پارے کی تلاوت کر لیں، اور صرف دیکھیں تلاوت قرآن پاک کا ایک بڑا ثواب ہے، اور قرآن کا پڑھنا یقینی طور پر بڑے ثواب کی چیز ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر کوشش کریں کہ اس کا ترجمہ بھی پڑھیں، کوشش کریں کہ بھئی قرآن کی جو معانی ہے، مفہوم ہے، اس کو بھی سمجھیں۔ تو بنیادی طور پر قرآن کی تلاوت ایک مستقل ایک عنوان ہے، اور قرآن فہمی، قرآن کا ترجمہ پڑھنا ایک مستقل عنوان ہے، اور پھر اس کی تفسیر پڑھنا اور اس کی تشریح پڑھنا یہ ایک مستقل عنوان ہے۔ تو یہ 2 چیزیں ہیں، اور کوشش کریں کہ یہ دونوں چیزیں ہوں، تاکہ جو ہے وہ قرآن ہم سے مخاطب ہوتا ہے۔ قرآن جو ہے جب ہم پڑھتے ہیں تو ناظرین قرآن جو ہے وہ ہم سے مخاطب ہوتا ہے، اور جب تک ہم اس کو سمجھ کے نہیں پڑھیں گے تو ہمیں وہ فائدے حاصل نہیں ہوں گے۔ اگرچہ میں نے عرض کیا کہ تلاوت قرآن پاک ایک مستقل عنوان ہے، تلاوت قرآن پاک جو ہے وہ بالکل اس کا الگ سے ہے کہ اس کا پڑھنا، اور صحابہ کرام سے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ جو ہے قرآن کی مستقل تلاوت کیا کرتے تھے، تو لہذا تلاوت قرآن پاک ایک مستقل عنوان ہے، اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے یہ جو آج کل ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے نا کہ جی کیا تم قرآن رٹا مارا ہوا ہے اور طوطے کی طرح جو ہے پڑھ رہے ہو اور سمجھ میں آ نہیں رہا اور پڑھے جا رہے ہو، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ قرآن کے بارے میں ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ قرآن کا پڑھنا بھی باعث رحمت ہے، باعث برکت ہے، اور قرآن جو ہے اس کا یتلو علیہم آیاتی، حضور کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک یہ ہے کہ یتلو علیہم آیاتی، کہ وہ آیات کی، قرآن کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو بالکل قرآن کا پڑھنا بھی بڑا اہم چیز ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا سمجھنا بھی۔ اب وہ جو چھوٹے بچے ہیں، اب جب وہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں جی دیکھو جی ان کو رٹا مروا رہے ہیں، اور جو ہے یہ رٹا لگا رہے ہیں۔ تو بھائی اب 7 سال کا بچہ قرآن حفظ کرنا شروع کرتا ہے، 8 سال کا، 9 سال کا، تو وہ قرآن کیا سمجھے گا؟ ابھی تو اس کی عمر ایسی ہے کہ اس کو حفظ کرایا جائے گا، اس کو الفاظ یاد کروائے جائیں گے۔ یہ عمر اس کی الفاظ یاد کرنے کی ہے، یہ عمر قرآن سمجھنے کی تو نہیں ہے۔ اس کو کیا پتہ قرآن فہمی کیا ہے، قرآن کے مطالب اور معانی اور مفہوم اس کی سمجھ میں نہیں آ سکتے۔ لیکن یہ عمر جو ہے وہ قرآن حفظ کرنے کی ہے۔ اگر اس عمر میں قرآن حفظ نہیں کیا تو پھر بڑا مشکل ہوتا ہے بڑی عمر کے اندر حفظ کرنا۔ تو لہذا یہ حفاظت قرآن کا ایک سبب، ایک ذریعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کو چھوٹی عمر میں یہ اعزاز دیتے ہیں کہ وہ اتنی عظیم کتاب کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخری عشرے کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہیں ہماری سستی اور غفلت سے کہیں ہم اس عشرے کی برکات سے محروم نہ ہو جائیں،
اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ناظرین ہمیں بریک کی طرف جانا ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین آپ کو ایک دفعہ پھر پروگرام رحمت رمضان میں خوش آمدید کرتا ہوں. ناظرین اللہ رب العزت رمضان مبارک کے مہینے کے اندر شیاطین کو قید کر دیتے ہیں. تو بہت سارے لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ بھئی اگر شیاطین قید ہیں تو رمضان میں روزے کی حالت میں یا رمضان میں وہ لوگ جو روزہ نہیں رکھتے یا مسلمان گناہ گار وہ رمضان میں بھی غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، گناہ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر وہ جب شیاطین قید ہو گئے ہیں تو پھر وہ کیسے کر رہے ہیں، ان کو کون بہکا رہا ہے اور وہ گناہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس کا کیا جواب ہے؟ دیکھیں اس کا ایک سمپل سا جواب تو یہ ہے کہ آتا ہے کہ سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے. ایک بات یعنی جو سرکش ہوتے ہیں نا بڑے، ان کو قید کیا جاتا ہے، لیکن چھوٹے موٹے شیاطین آزاد پھر رہے ہوتے ہیں اور وہ بہکا رہے ہوتے ہیں. ایک بات ہو گئی. اور دوسری بات یہ ہو گئی کہ دیکھیں جو نفس ہے نا، نفس پورا سال جب انسان نافرمانی کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے، تو اب نفس اس کا نفس امارہ بن چکا ہے. اور قرآن کہتا ہے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ نفس امارہ جو ہے وہ ہمیشہ برائی کی دعوت دیتا ہے. اب یہ آدمی رمضان کا مہینہ ہو یا بیت اللہ کے اندر کھڑا ہوا ہو، مسجد نبوی میں ہو، جہاں پہ بھی ہو، نہ کوئی جگہ کوئی محفوظ ہے نہ کوئی مہینہ، اگر گناہ کرنے کا موقع ملتا ہے تو اس کی نفس اس کو ورغلاتی ہے اور یہ نفس کے بہکاوے میں آ کر جو ہے وہ گناہ کرتا ہے. تو نفس انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے اور یہ نفس جو ہے وہ سرکش ہو چکی ہے. تو لہذا جب تک نفس کو قابو نہیں کیا جائے گا، اور یہ روزہ جو ہے اسی لیے تو رکھا گیا، مشروع کیا گیا کہ اس سے نفس کو قابو کرنا ہوتا ہے، اس کی شہوات کو توڑنا ہوتا ہے خوراک کے ذریعے سے اور شہوت زنی کے ذریعے سے. تو لہذا اب یہ جو نفس ہے وہ اتنی گندی ہو چکی ہے کہ رمضان میں بھی اس کے اوپر وہ اس کے اثرات رہتے ہیں. تو جب وہ اثرات رہتے ہیں، کہتے ہیں جب آپ توا گرم کرتے ہیں تو جب چولہا بند بھی کر دیں تو کافی دیر تک توا جو ہے وہ گرم ہی رہتا ہے. اب کوئی آدمی کہے کہ بھئی چولہا تو نہیں جل رہا تو یہ توا کیوں گرم ہے؟ تو اس کو کہا جاتا ہے کہ بھئی چولہا جو 1 گھنٹہ جلا ہے نا، تو اب اس کے اثرات کم سے کم 15 منٹ تو رہیں گے، 15 منٹ بعد جا کے یہ توا جو ہے ٹھنڈا ہوگا. تو اسی طریقے سے جب 11 مہینے تک انسان گناہ کرتا رہے اور اس کی نفس جو ہے گندگی کے اندر ملوث رہے تو وہ اس کے اثرات تو رہتے ہیں. ہمارے استاد بڑی اچھی مثال دیا کرتے تھے. وہ کہتے تھے بھائی جیسے تم سائیکل چلاتے ہو نا، سائیکل، اب جب سائیکل چلا رہے ہو تو پینڈل تیز تیز چلا رہے ہوتے ہو، تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پینڈل تم نہیں مارتے اور سائیکل خود بخود چل رہی ہوتی ہے، خود بخود چل رہی ہوتی ہے. تو کوئی آدمی یہ نہیں کہتا کہ دیکھو یار یہ تو سائیکل چلا نہیں رہا اور سائیکل چل رہی ہے. سب کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اس نے جو ہے وہ پینڈل مار لیے ہوئے ہیں اتنی تیزی سے، اب یہ تھوڑا جو فاصلہ ہے بغیر پینڈل مارے یہ خود بخود چلے گی. تو لہذا اسی طریقے سے یہ نفس ہے، انسان جب پورا سال گناہ کرتا رہتا ہے تو اس کے اثرات پھر جو ہے وہ ظاہر ہوتے ہیں، اور وہ نفس جو ہے وہ کیا کرتی ہے، گناہوں کی طرف جو ہے وہ انسان کو اس کا میلان پیدا کرتی ہے کہ بھئی اس کو نفس جو ہے. اسی لیے دیکھیں نفس کی 3 قسمیں نا، نفس مطمئنہ جو سب سے اعلیٰ، یہ نفس مطمئنہ کی مقام تک پہنچنے کے لیے انسان کو اپنی تمام کی تمام خواہشات کو، جذبات کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے، اور جو وہ نیک اور صالح لوگ ہوتے ہیں. اور یہ مقام کب ہوتا ہے کہ جب پہلے آپ اس سے پہلے ایک انسان نفس امارہ کی حالت میں گزر رہا ہو تو وہ توبہ کرتا ہے، اور توبہ کرنے کے بعد اور اسی طریقے سے جو ہے وہ اپنا پھر نفس لوامہ بنتا ہے. نفس لوامہ کے بعد آخری موقع آتا ہے نفس مطمئنہ کا. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے، اور رمضان میں بھی اپنی حفاظت کرنی ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کالر کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. ٹھیک ہو؟ الحمدللہ. جی السلام علیکم.
वालेकुम जी भैन तुहाडा प्रोग्राम बड़ा ही माशाल्लाह अच्छा वा। शुक्रिया। अल्लाह तुहानू जिंदगी देवे, तंदुरुस्ती देवे। साडे वर्गे गुनाहगारां वास्ते अल्लाह ने एक रोशनी बना दी है। ते दूसरा मैं एक तुहाडे नाल करनी सी गल करनी सी कि मैं ना बचपन दे विच एक दफा कुरान मजीद पढ़ी हुई हां ते हुण ते मैं काफी ओल्ड हो गई, 65 65 साल दी मेरी उम्र है, पर मैं कुरान मजीद पढ़दी हां। पर मैनूं पता मेरे कुरान मजीद च बड़ियां गलतियां, क्योंकि उदों बचपन दे विच हुंदा कि जल्दी जल्दी पढ़ लईए। ठीक है। ते ਉਹ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਰੋਜ਼, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਨਾਹ ਮਿਲਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕੀ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰਾ ਇਸ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ डाल सकते हैं। चले मैं बताता हूँ आपको, ठीक है जी। नेक्स्ट कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी जी फरमाएं जी। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातुहू। इमाम साहब जी मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा इरादा था कि इत्काफ पे मस्जिद का इत्काफ करना, आना जाना जो है वो इत्काफ, तो जब भी मैं मस्जिद में मैक्सिमम टाइम गुजारूं तो मैं इत्काफ की दुआ करके तो वो इत्काफ में बैठूं 3 देर तक, तरावी तक। तो अभी ये है कि मेरा वो मतलब कि चोट आ गई है तो मैं चल भी नहीं सकता। तो पहले मैं क्रचिज पे था, तो अब तो बिल्कुल ही नहीं चलना हो सकता, तो मैं मस्जिद नहीं पहुंच सकता। तो क्या मैं कैसे इत्काफ कर सकता हूँ? घर पे कर सकता हूँ कि? चलें ठीक है, मैं बताता हूँ जी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो मुफ्ती साहब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं, खैरियत से हैं? जी मुझे आज याद करना दुआ में। ज़रूर ज़रूर इंशाल्लाह। जी, और मेरा 2 सवाल है मुफ्ती साहब कि अपन वजू करके जो चमड़े का मोजा मैंने पहन लिया, फिर मुझे याद आया कि मैंने क्रीम नहीं लगाई, तो मैंने उतार दिया, उसको उतार के क्रीम लगा के फिर ऐसे ही मैंने पहन लिया, तो ये सही है? और तो दूसरा एक है कि वो जो मोटा मोजा आता है वजू करके पहनने का, तो वो पहन सकते हैं अपन? कोई बोलते हैं कि नहीं पहन सकते, उसमें धस लग जाती है, तो ये मुझे बता दीजिए प्लीज मुफ्ती साहब। चलें ठीक है, मैं बताता हूँ जी। ठीक है, नेक्स्ट कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी फरमाएं। मेरा एक सवाल था, अगर किसी स्वीट हाउस से मिठाई लेने जाएं, वो नॉन मुस्लिम स्वीट हाउस हो लेकिन वेजिटेरियन, तो वो हमें रमज़ान की खुशी में मिठाई के साथ साथ एक कुरान पाक दें जो बहुत अच्छा खूबसूरती से छपा हुआ हो, लेकिन उसके ऊपर उनका नाम लिखा हो, जिस तरह पूजा या गीता, इस तरीके से, तो क्या हमें ऑब्जेक्शन करनी चाहिए अगर उस पर उन्होंने प्रिंट करके कुरान पाक हमें गिफ्ट किया है? चलें ठीक है, मैं बताता हूँ जी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम एंड हाउ आर यू सर? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया। मैं तुसां की सलाम, मैं तुसां वास्ते दुआ करसा तो पूरे उम्मा वास्ते ते मैं इस्लाम टीवी की I want to thank Islam TV for the work they are doing for all the mosques in the UK. It is a beautiful program. Mr. Imam Imran is doing a very wonderful job. माशाल्लाह। इमरान इमाम इमरान, अच्छा माशाल्लाह जी, अल्लाह उनको बरकत ता फरमाए जाए। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, तो सवाल ये पूछा है कि आंटी ने कि जी वो काफ़ी बड़ी उम्र की हो गई हैं और उन्होंने बचपन में कुरान पढ़ा था, और वो अब जब कुरान पढ़ती हैं तो उनको ऐसा लगता है कि उसमें गलतियां हैं और कुरान ठीक नहीं पढ़ती। अच्छा देखें, एक बात तो ये जहन में बिठाएं कि कुरान सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, ठीक है? जब तक इंसान ज़िंदा है और वो कुरान सीख सकता है, आप भी सीख सकती हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो और आजकल तो बड़ा आसान हो गया है, आजकल तो माशाल्लाह ऐसी ऐप हो गई है, जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप हर रोज़ पहले अम्मा पारे से शुरू करें या अलिफ लाम मीम से शुरू करें, तो पहला रुकू जो है वो ऐसी ऐप होती हैं, या अपने किसी पोते को, बेटे को कहें कि वो रुकू 10 दफ़ा पढ़ाएगा, 10 दफ़ा वो आप सुनेंगे, आप उसके साथ सुनते रहें, और वो फिर इस तरीके से अपनी, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप इंटरनेट के ज़रिए से अपने कुरान को ठीक कर सकते हैं।
اسی طریقے سے آن لائن قرآن کلاسز لے سکتے ہیں آپ، تو کوئی اس میں شرمانے کی بات نہیں ہے. آپ بہت اور انشاءاللہ تھوڑی سی محنت کریں گے تو قرآن ٹھیک ہو جائے گا. تو کوشش کریں اور اس کو ٹھیک کرنے کی، اور پھر اس دوران اگر کوئی غلطی ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا، اور تکلیف جو ہوتی ہے اس پر اللہ تعالیٰ ڈبل اجر عطا فرماتے ہیں. یعنی وہ آدمی جو قرآن سیکھنے میں تکلیف محسوس کرتا ہے اور بڑی مشکل سے پڑھ رہا ہے، تو اس کو حدیث میں آتا ہے ڈبل اجر ملتا ہے، تو آپ کو ڈبل اجر ملے گا. ٹھیک ہے جی، تو کوشش کریں قرآن اچھی طرح سننے کے بعد اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ. تو نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، اللہ کا مفتی کرم. صاحب رمضان مبارک ہو. خیر مبارک. میں فرانس سے کال کر رہی ہوں، آپ سے وہ ایک مسئلہ پوچھنا تھا کہ میری ایک جاننے والی ہیں، تو انہوں نے بہت پہلے 35 سال پہلے کوئی منت مانی تھی، کوئی ٹی وی سے سنا تھا، کوئی مطلب جیسے نہیں کوئی عمل کو میں کروں گی، کوئی میری مشکل ہے تو یہ میں پڑھائی کروں گی تو وہ میری مشکل ختم ہو جائے. تو کہتے ہیں وہ میں نے پڑھائی تو نہیں کی، تو کافی عرصہ گزرنے کے بعد دوبارہ ٹی وی پہ وہی چیز سنی ہے تو انہیں یاد آ گئی ہے. اب وہ کیا کریں؟ کہتی ہے میں بہت مطلب عمر کی اس حصے میں ہوں کہ اب میں پڑھ نہیں سکتی وہ پڑھائی، تو چلے اس کے میں لیے اب وہ کیا کریں؟ میں بتاتا ہوں جی. ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں. دوسرا وہ پوچھا ہے ایک صاحب نے کہ جی وہ انہوں نے نیت کی تھی کہ وہ نفلی اعتکاف کریں گے. تو نفلی اعتکاف تو بالکل آپ کر سکتے ہیں، وہ 1 دن کا بھی ہو سکتا ہے، 1 گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے. اور فرض علی الکفایہ جو اعتکاف ہے جس کو سنت کہا جاتا ہے وہ 10 دن کا ہوتا ہے. تو وہ تو 10 دن جب پورے کریں گے تو وہ فرضی اس کا سنت ادا ہوگی اور فرض علی الکفایہ ہوگا. یعنی وہ کچھ لوگ رکھ لیں تو تمام کی طرف سے وہ کفایت کر جاتا ہے، اس لیے اس کو فرض علی الکفایہ کہا جاتا ہے. باقی آپ نے یہ کہا کہ جی آپ بیمار ہو گئے، اب آپ مزید نہیں جا سکتے، تو وہ آپ نے جو نیت کی تھی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائیں گے جی. اور کوئی اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. نیت المومن خیر من عملی، مومن کی نیت کرنا اس کے عمل سے بہتر ہے. تو آپ نے کم سے کم خیر کی نیت کی تھی، اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا. تو مرد حضرات مسجد میں اعتکاف کرتے ہیں اور خواتین جو ہے وہ گھروں میں، تو لہذا اب جو ہے وہ مرد اگر گھر میں اعتکاف کرنا چاہے تو وہ اعتکاف نہیں کر سکتا. اور نفلی اعتکاف تو ویسے ہی یعنی وہاں یہ ہے کہ بیٹھ سکتا ہے بھائی اپنا، اور جو ہے وہ عبادت کر سکتا ہے ایک جگہ مخصوص کر کے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل اور اعتکاف کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں اعتکاف کا مقصد ہوتا ہے یکسوئی. آپ کامل طور پر یکسو ہوتے ہیں، آپ کی تمام توجہ جو ہے وہ اللہ کی طرف ہوتی ہے، عبادت کی طرف ہوتی ہے. تو اس طرح وہ گھر میں بھی کیا جا سکتا ہے، وہ عبادت ایسے گھر میں بھی ہو سکتی ہے. دوسرا میری بہن کہتی ہیں کہ انہوں نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد چمڑے کا موزہ پہنا اور پھر ایک دم آیا کہ وہ انہوں نے کریم نہیں لگائی تھی پاؤں پہ، تو موزہ اتار دیا اور دوبارہ جو ہے وہ اپنا اب کریم لگا کے دوبارہ پہن لیا. تو کیا ان کا وہ کنسیڈر ہوگا کہ بھئی اس پہ وہ مسح کر سکتی ہیں؟ اچھا دیکھیں جب تک وضو نہ ٹوٹے نا تو اس وقت تک آپ نے جو یعنی اسی وقت چمڑا کا موزہ اتارا اور دوبارہ پہن لیا جب آپ کا وضو تھا. اگر وضو ٹوٹ جائے اور اس کے بعد اتاریں تو پھر وہ مسح ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، پھر وہ مسح اس کے اوپر مسح نہیں ہوتا، پھر وہ آپ کو اس کو دھونا ہی پڑتا ہے. تو آپ کے اس میں وضو تھا آپ کا، تو لہذا آپ دوبارہ پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کے اوپر مسح کر سکتے ہیں. اسی طرح سے موٹا جو موزہ ہے وہ بھی اس کے اوپر بھی آپ مسح کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، جو آج کل خاص طور پہ بنائے جا رہے ہیں جو موٹے اون کے ہوتے ہیں اور وہ ماشاءاللہ بالکل چمڑے کی طرح ہی ہوتے ہیں، تو اس کے اوپر بالکل مسح ہو سکتا ہے. دوسرا سوال یہ پوچھا ہے کہ بھئی وہ کوئی سویٹ شاپس ہوتی ہیں مختلف قسم کی اور ان کے پاس جب وہ مٹھائی خریدتے ہیں غیر مسلم کی ہوتی ہیں، تو مٹھائی تو ویجیٹیرینز اس میں آتا ہے نا، تو وہ تو خریدی جا سکتی ہیں، کھائی بھی جا سکتی ہیں، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی وہ جب آپ مٹھائی خریدتے ہیں تو وہ آپ کو قرآن دیتے ہیں اور اس قرآن پہ جو ہے ان کا نام لکھا ہوتا ہے. اچھا دیکھیں اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ قرآن کے اوپر نام لکھا ہوا ہو. ہاں نام جو ہے وہ یعنی اگر کوئی کسی مورتی کی تصویر بنی ہوئی ہے یا ایسا کوئی نام ہے جو ان کے کسی بھگوان کا نام ہے یا کسی ایسے کا نام ہے اور وہ قرآن کے اس کے اوپر ہے، تو وہ آپ اس کو ان کو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ آپ ایسا نہ کریں اور یہ اتار دیں. اور اگر صرف نام کہیں لکھا ہوا ہے تو ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. اور
لیکن اگر کوئی بھگوان یا ایسے کوئی مورتی کی یا ایسی کوئی شبیہ بنی ہوئی ہے تو اس پھر وہ مناسب نہیں ہے، آپ پھر اس کو لیں تو آپ اتار دیں، ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے. دوسرا فرانس سے جو انہوں نے کہا کہ جی وہ 35 سال پہلے جو منت مانی تھی اب وہ منت پوری نہیں کر سکتی، تو اب ان کے لیے کیا ہے؟ تو فَكَفَّارَتُ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم، کہ سب سے پہلے یہ کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے، اور یا 10 مسکینوں کو جو ہے کپڑے پہنائے جائیں. اور اگر یہ کام نہیں ہو سکتا فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 ایام، تو پھر جو ہے وہ 3 روزے رکھے جائیں. تو اب اگر آدمی 3 روزے رکھ لے، 3 روزے نہیں رکھ سکتا، 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دے اگر، اور یا 10 مسکینوں کو کپڑے دے دے، تو کھانا بھی وہ جو خود کھاتے ہیں، کپڑے بھی وہ جو خود پہنتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ذالک کفارۃ، یہ ان کا کفارہ ہو جائے گا اس منت کا جو انہوں نے مانی تھی جو پوری نہیں کر سکے، ٹھیک ہے جی. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی عبدالوہاب صاحب. جی جی وعلیکم السلام. ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کرم شکر اللہ کا. آپ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر سلام ہے. اچھا مجھے ایک تھوڑا سا معلومات کرنی تھی. کچھ پروگرام ٹی وی پر آج کل آ رہے ہیں، اس میں ایک نعت پڑھی جا رہی ہے بار بار. وہ کہا جاتا ہے اس نعت کے اندر کہ جب میرا وقت نزا آئے یا رسول اللہ آ کر میری مدد کیجیے، اور یا قبر کے اندھیروں میں جب میں گھبرا جاؤں آپ آ کے میری مدد کیجیے وہاں پر. یہ صحیح ہے نعت؟ کیا خلاف ہے اس کے بارے میں؟ چلیں ٹھیک ہے جی. میں نیکسٹ کال لیتے جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے آپ سے یہ کوشچن کرنا تھا کہ میرا دل ہر وقت بہت پریشان رہتا ہے. بعض اوقات میں سارا دن روتی رہتی ہوں، جیسے کہ ڈپریشن میں انسان چلا جاتا ہے. تو مجھے کچھ بتائیں کہ میں کیا پڑھوں جو میرے دل کو تسلی اور آرام آئے. چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. اچھا دیکھیں، ایسے کسی جو یہ نعت ہے یہ بالکل اس کے اندر کے یہ ایسے الفاظ ہیں جو مناسب نہیں ہیں، ان الفاظ کو ادا نہیں کرنا چاہیے. اور اس طریقے سے جو ہے وہ کہنا کہ جی آپ آئیں، تو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور بس اللہ تعالیٰ حالت نزاع سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اس وقت کے اندر اللہ تعالیٰ اپنا دھیان عطا فرمائے، اپنا دھیان، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کلمہ پڑھتے ہوئے ہم سب کو موت عطا فرمائے. تو ایسے الفاظ نعتیہ کلام میں شامل کرنا یہ جو ہے مناسب نہیں ہے. اور باقی رہ گئی بات کہ قبر کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کو دکھایا جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے کہ من رسولو کا، اور تمہارے رسول کون ہیں اور ان کے بارے میں ان کو جانتے ہو. تو وہ احادیث سے ثابت ہے یہ بات، لیکن وہ آ کے دل بہلائیں ایسا نہیں ہے. یعنی یہ تو ایسے اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے. دوسرا جو ہے وہ سوال پوچھا ہے آنٹی نے کہ بھئی وہ بہت پریشان رہتی ہیں، سارا دن روتی رہتی ہیں اور کوئی ڈپریشن کی سی کیفیت ہے. اچھا دیکھیں، واقعی میں ایک بات عرض کروں کہ یہاں پر اس ملک کے اندر اسٹریس بہت ہے. ہر آدمی کو مختلف قسم کا اسٹریس ہے. یعنی یہاں پہ انسان جو ہے نا وہ جتنا بھی کوشش کر لینا کہ بھائی میرے اسٹریس نہ ہو، تو اسٹریس ہونا ہی ہونا ہے. میں آپ حضرات کو مثال دیتا ہوں، اپنی مثال دیتا ہوں. وہ یہ کہ اب کل ماشاءاللہ ہم گئے، پروگرام تھا مسجد میں، عصر کے بعد ماشاءاللہ محفل ہوئی اور بیان ہوا، پھر دعا ہوئی، افطاری ہوئی، افطاری کے بعد ماشاءاللہ عشاء کی نماز ہوئی، عشاء کے بعد پھر پورا لیلۃ القدر پہ بیان ہوا، پھر جو ہے وہ تراویح پڑھی، ماشاءاللہ دعا ہوئی. اور دعا ختم کرنے کے بعد اور بڑا میں یعنی کیفیات اور ماشاءاللہ بڑا اس کے اندر جذبہ. اور جو ہے وہ جب ہم نکلے گھر آنے کے لیے تو ہمارے وکیل دانی صاحب ساتھ تھے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے یار آپ گھر چھوڑ دیتے. میں نے کہا جی میرے لیے اعزاز کی بات ہے. یہ کوئی رات کے 12:30 پونے 1 ہو رہے تھے، تو ان کو چھوڑنے کے لیے تو راستے بند تھے، تو ہم ایک دوسرے راستے سے گئے. اب دیکھیں، میں پرسنلی بتا رہا ہوں کہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو اسپیڈ کیمرے ہیں نا یہ 30 کی لمٹ پہ ہوں گے یا 40 کو ہوں گے. تو میں اپنا بڑے آرام سے 23 24 یا 25 26 کی اسپیڈ لمٹ ہوگی. اور وہ ایک دم ایک گلی کے اندر گیا ہوں، اور یہ جو گرین فوڈ ہے نا، یہ گرین فوڈ روڈ کے اوپر جو ویسٹ وے شاپنگ سینٹر ہے ادھر، ابھی گئی میرے خیال میں 26 یا 27 کی اسپیڈ ہوگی. اور ایک دم جو ہے وہ فلش ہوتا ہے 2 دفعہ اور آدمی دم گھبرا جاتا ہے، بھائی یہ کیا ہو گیا. یہ تو اب پتہ نہیں اب ٹکٹ آتا ہے نہیں آتا.
تو آپ حضرات سے دعاؤں کی گزارش ہے کہ بھئی دعا کریں. ایک دن یہاں سے جاتے ہوئے یہ صورتحال ہوئی تو وہ کورس کیا میں نے تو جان چھوٹ گئی, اب یہ آ گیا. تو اب بتا یہ رہا ہوں کہ ایک سیکنڈ کے اندر وہ پورا جو ماحول تھا نا عبادت کا, کیفیات, اور یہ ایک دم وہ اسٹریس میں چلا گیا. اب پورا سفر جو ہے اسٹریس میں, یار یہ کیا ہوا, یہ 20 کی لمٹ. اب آپ مجھے بتائیں کہ 20 پہ گاڑی چلتی ہے کیا؟ یعنی 20 پہ آدمی کوئی چلا سکتا ہے؟ اگر وہاں اسکول ہے تو سوچنا چاہیے اسکول تو دن کے ٹائم پہ ہوتا ہے, رات کو 12:30 بجے تھوڑی ہوتا ہے, روڈیں خالی ہیں. تو یہاں آپ کہنا کہ جی میں بڑا پیسفلی اور سکون سے زندگی گزار سکتا ہوں, نہیں نہیں, یہاں کوئی نہ کوئی ہیڈک آپ کے ساتھ چلتا رہے گا. اس لیے یہاں پہ ڈپریشن بھی بہت زیادہ ہے. تو لہذا بھائی سارے معاملات وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ, میں کیا کرتا ہوں, میں تو سارے معاملات فوراً اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھ کے اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہوں. کہتا اللہ تیرے سپرد ہے, اب جو ہوتا ہے دیکھی جائے گی, اب کیا کر سکتے ہیں. تو انسان کو اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرنے چاہیے, اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. جو کلمہ طیبہ ہے وہ اس کو کثرت کے ساتھ پڑھیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ جو ہے وہ دلوں کا اطمینان جو ہے وہ کس کے اندر ہے؟ اللہ کے ذکر کے اندر ہے. تو جو آدمی بھی روزانہ صبح اور شام جو ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس سے اس کی جو ڈپریشن کی کیفیت ہے ختم ہو جاتی ہے. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی فرمائیں. مفتی صاحب ایک سوال سی تھوڑے واسطے. جی جی پوچھیں. جی مفتی صاحب ساڈا بچہ ہونے والا سی تے 16 ہفتے دے سکین تو بعد مطلب 17 یا 18 ہفتے تو پتہ لگیا کہ بچے دی ہارٹ بیٹ بند ہو گئی سی تے بچہ مطلب سٹل بورن پیدا ہویا سی 20 ہفتے تک. تے او دے بارے چ میں شور نہیں او دے حکم کی سی کہ مطلب میں انہوں نے بچے نو دفنایا سی, نا بھی دیتا سی. تے مطلب سب کئی لوگ مینوں کہہ رہے ہیں کہ وہ بچہ نہیں سی, انہوں کاؤنٹ نہیں کیتا جاندہ, لیکن جتنے تک میں پڑھے دا وہ مطلب 16 ہفتے تو بعد 120 دن تو بعد روح آ جاندی ہے. تاں ادا تھوڑا کلیئر کر دو کہ. ٹھیک ہے میں دستا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ کی کال کا, جزاکم اللہ. تو ایک تو دیکھیں یہ جو بات آپ نے کی ہے نا کہ اپنا بالکل جو 16 ہفتے کے بعد یعنی 4 مہینے کے بعد جو پروسیس ہے نا, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. یہ جو پورا پروسیس ہے نا, یہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے, تو اس کے اندر جو یہ روح پھونکنے کا پروسیس جو ہے وہ تقریباً یہ 16 ہفتوں میں 4 مہینے کے اندر طے ہو جاتا ہے. 4 مہینے کے بعد اس بچے کے جسم کے اندر روح پھونک دی جاتی ہے. اب جب 4 مہینے کے بعد اگر بچے کی ڈیلیوری ہو جاتی ہے, پری میچور بچہ ہو جاتا ہے, اور اگر اس کے اندر رمق تھی, سانس تھی, زندگی تھی, تو اس کا جنازہ بھی ہوگا اور اس کا نام بھی رکھا جائے گا اور اس کو باقاعدہ اس کی تدفین ہوگی. اس کو غسل دیا جائے گا, جنازہ ہوگا اور اس کا نام رکھا جائے گا, اس کی باقاعدہ تدفین ہوگی. ٹھیک ہے. اور اگر بچہ جو ہے وہ ایسا پیدا ہوا کہ جو یعنی پیدائشی طور پہ جب دنیا میں آیا تو اس کے اندر سانس نہیں تھی, وہ زندہ نہیں تھا, یعنی حالت مردہ حالت میں تھا, تو اب اس صورت میں علماء کہتے ہیں نام بھی رکھ دیا جائے, لیکن اب اس کو کپڑے میں لپیٹ کر اور اس کو بغیر جنازے کے اس کی تدفین ہوگی اور اس کی تدفین کر دی جائے گی. نام رکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, تدفین پھر بھی ہوگی اور اس کو جو ہے جنازہ اس کا ضروری نہیں ہے اور اس کی تدفین کر دی جائے گی. تو آپ نے جو کیا بالکل ٹھیک کیا جی. اللہ تعالیٰ اگرچہ یعنی 4 مہینے سے پہلے بھی ہونا تو اس کو بھی اس بچے کی بھی تدفین ہوتی ہے, اس کو بھی تدفین کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو پروگرام کے بالکل ہم اختتام پہ بھی ہیں اور بہت سارے دوستوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے بھی کہا ہے, اور ہمارے جو عزیز و قارب نے اور دوستوں نے, اور خاص طور پہ ہمارے جو ایک دوست ہیں رفان, ان کی ساس کا انتقال ہو گیا, جو ہماری بہن ہے فاریہ, ان کی والدہ محترمہ کا, تو ان کے لیے جو ہے خصوصی دعا کرنی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, اور جو لوگوں نے کہا دعاؤں کے لیے ان سب کے لیے دعا کریں.
سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتغسلنا بها من جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك اعلی الدرجات وتبلغنا بها من اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات و بعد الممات انک علی کل شیء قدیر. یا اللہ جتنے مرحومین ہیں یا اللہ تو سب کی مغفرت فرما, سب کو جنت الفردوس کے اعلی مراتب عطا فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ دائمہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. یا اللہ جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما. اللہم تقبل منا صیامنا وقیامنا ورکوعنا وسجودنا وجعلنا من اتقاء شہر رمضان. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. ناظرین آج جو ہے وہ مغرب کے بعد ابھی یعنی 7:30 بجے امہ چیریٹی انٹرنیشنل کی اپیل ہے, آپ حضرات اس میں شامل ہوئیے گا, انشاءاللہ ملاقات ہوگی. نور کی برسات ہے برکت مہمان کی, نور کی برسات ہے برکت مہمان کی. آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی, آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی, آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی.